المبارک کی تیاری کیسے کریں، استقبال کیسے کریں، اپنے آپ کو بدلیں، اور بطور ترقی یافتہ قوم ہونے کے جس طرح ہم کہتے ہیں ہم ترقی یافتہ قوم ہیں اور ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ 11 مہینے ہم فیس بک کی زیارت کریں گے، تو بطور مسلمان ہماری یہ بھی ذمہ داری ہے کہ فیس بک کے علاوہ ایک اور بک بھی ہے جس کو اللہ کا قرآن کہا جاتا ہے، بطور مسلمان ہماری یہ بھی ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن کی بھی زیارت کریں۔ جس طرح ترقی یافتہ قوم ہونے کی وجہ سے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہر دن ہر گھنٹے کے بعد ہم ٹی وی کے سامنے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مستقبل کی خبریں ہم رکھیں گے، ہمیں پاکستان کے مستقبل کی فکر ہے، تو اللہ کے بندوں بطور مسلمان ہونے کے ہماری ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں بھی ہم نے 5 وقت حاضر ہونا ہے اپنے آخرت کے مستقبل کی فکر کی وجہ سے۔ اس لیے اپنے آپ کو بدلیں۔ اگر پہلے جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتے تھے تو رمضان المبارک کا استقبال یہ ہے کہ اب نماز پڑھیں، تاکہ پتہ یہ چلے کہ اس کو رمضان کے آنے کی خوشی ہے، یہ رمضان المبارک کا استقبال کر رہا ہے، پہلے نماز نہیں پڑھتا تھا، اب اللہ کے گھر میں آ کے یہ سب جھکا رہا ہے۔ اگر گناہوں میں لگے ہوئے ہیں تو رمضان المبارک کا استقبال یہ ہے اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کریں، اس رب کی بارگاہ کی طرف جھک جائیں، تاکہ پتہ چلے کہ واقعہ ہی اس بندے کو رمضان کے آنے کی خوشی ہے۔ اور اگر اپنے اموال کی زکوٰۃ نہیں دی تو رمضان المبارک کا استقبال اس طرح کریں کہ اپنے مال کی زکوٰۃ دیں، اور وہ مال جو تمہیں قارون کی فطرت کے اوپر چلائے، اللہ کی پناہ مانگو اس سے، اور وہ مال جو حضرت عثمان غنی کی سیرت کے اوپر چلائے، تو ایسا مال رب سے طلب کیا کرو۔ ایسی سرداری جو تمہیں اللہ کے دروازے کے آنے پر روک دے، اس سے بھی اللہ کی پناہ مانگو، اور ایسی سرداری جو تمہیں اللہ کی بارگاہ میں جھکا دے تو اللہ تعالیٰ سے ایسی سرداری بھی مانگے۔ ہمارے ہاں یہ صورتحال یہ ہے کہ ہماری سرداریاں جو ہیں وہ ہمیں مسجد میں نہیں آنے دیتی، ہمارے عہدے جو ہیں وہ ہمیں مسجد میں نہیں آنے دیتے، ہمارے جو ہیں وہ کرسیاں جو ہیں وہ ہمیں اللہ کے گھر کی طرف نہیں آنے دیتی، دین اسلام کی طرف نہیں آنے دیتی۔ اور کسی نے کہا تھا کہ کسی کے ساتھ بھی اتنی زیادہ دشمنی نہ کرو اور حد سے اتنا زیادہ نہ بڑھو کہ تمہیں واپس آنے کے لیے راستہ بھی نہ ملے، تو خدارا اسلام کے ساتھ اور دین کے ساتھ اتنی بغاوت نہ کریں کہ تمہیں پھر دین کی طرف واپس آنا بھی نصیب نہ ہو۔ 76 سال ہو چکے، 76 سال دین اسلام کے ساتھ بغاوت، دین اسلام کے دشمن بنے ہوئے ہیں، تو کیا ہے؟ اگر یہی صورتحال تھی تو کیوں پاکستان کو علیحدہ کیا گیا؟ کیوں 10 لاکھ لوگوں نے قربانیاں دی پاکستان کے لیے؟ اگر چلانا ہی انگریز کا قانون تھا، اگر چلانا ہی سود تھا، تو پھر ان لوگوں کی قربانیوں کی کیا ضرورت تھی؟ پھر ہمیں علیحدہ ملک حاصل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ سب کچھ تو ہمیں ہندوستان میں بھی مل رہا تھا۔ پاکستان بنانے کا مطلب کیا تھا؟ پاکستان بنانے کا مطلب یہ تھا کہ ہم ایسا خوبصورت ملک بنانا چاہتے تھے کہ جس ملک میں حضور کے نظام کو نافذ کیا جائے، حضور کے دین کو نافذ کیا جائے۔ اس لیے استقبال رمضان کے لیے ضروری یہ ہے کہ اپنے آپ کو دین کی طرف لے کے آئیں، دین کی نفرت میں اس قدر زیادہ نہ بڑھیں کہ تمہیں پھر اسلام کی طرف راستہ ہی نہ ملے۔ اور یاد رکھے بات بات کے اوپر جو ہے وہ تانے دیے جاتے ہیں، یہ آپ لوگوں کو، خاص کر نوجوانوں کو جو علماء کے نام سے اتنی نفرت دلائی جا رہی ہے، علماء سے لوگوں کو کوئی خطرہ نہیں ہے، مولوی سے کسی کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ جب آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے تو عہدے والوں کو کیا خطرہ ہے؟ اب جس کا بھی دل کرتا ہے، جس کا جو من کرتا ہے، وہ مولوی کے سامنے کھڑا ہو کے بول جاتا ہے۔ جب اس کو عام سے ایک بندے کو مولوی سے خطرہ نہیں ہے تو عہدے والوں کو کوئی خطرہ نہیں ہے، تو پھر وجہ کیا ہے کہ کیوں علماء کے خلاف نوجوانوں کو نفرت دلائی جا رہی ہے؟ یہ علماء سے نفرت نہیں دلائی جا رہی، در حقیقت اسلام سے نفرت دلائی جا رہی ہے۔ اور ان لوگوں کو اسلام سے کیا خطرہ ہے؟ انہیں پتہ ہے کہ اگر اسلام آ گیا تو ہماری دھوکے بازی نہیں چلے گی،
انہیں پتہ ہے کہ اگر اسلام آ گیا تو ہم لوٹ مار نہیں کر سکیں گے، انہیں پتہ ہے کہ اگر اسلام آ گیا تو ہمارے ظلم کو نکیل ڈال دی جائے گی، انہیں پتہ ہے کہ اگر اسلام آ گیا تو لوگوں کو جو صدیوں سے ہم نے غلام بنا رکھا ہے یہ غلامی چھوڑ دیں گے، انہیں پتہ ہے کہ اگر اسلام آ گیا تو ہماری ہر بکواس کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا، انہیں پتہ ہے کہ اگر اسلام آ گیا تو ہماری بکواس پر ہمارے منہ بھی توڑے جائیں گے۔ ان لوگوں کو علماء سے خطرہ نہیں ہے، علماء سے نفرت دلا کر نوجوانوں کو جو دور کر رہے ہیں تو اسلام سے دور کر رہے ہیں، اور پھر آپ اتنے بھی دور نہ ہو جائیں کہ پھر واپسی کا آپ کے لیے کوئی راستہ بھی نہ بچے۔ اس لیے رمضان المبارک کا جو استقبال کرنا ہے وہ اس طرح سے کریں۔ اور آج جو صورتحال بنی ہوئی ہے مسلمانوں کی وہ آپ حضرات کے سامنے ہے۔ ہم حضرات جب واقعہ کربلا سنتے تھے، آپ حضرات نے کئی بار سنا ہے، ہم نے بھی سنا ہے، پڑھا ہے، ہمارے ذہن میں ایک سوال جاتا تھا، اور وہ سوال ہمارے ذہن کو جھنجھوڑ کے، ہمارے ضمیر کو جھنجھوڑ کے رکھ دیتا تھا، یار کیسے ہو سکتا ہے کہ ہزاروں مسلمان ہوں رسول اللہ کے کلمہ پڑھنے والے، اور حضور کے نواسوں کو جو ہے وہ چھوڑ دیا جائے، ان کو شہید کر دیا جائے، ان کی کوئی مدد نہ کی جائے۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ کلمہ پڑھنے والا اس طرح مسلمانوں کو بے سر و سامان چھوڑ دے اور مسلمانوں کی مدد ہی نہ کرے، اور پھر وہ رسول اللہ کے نواسے ہوں۔ کس طرح کوئی بے وفائی کر سکتا ہے؟ تو آج غزہ کی صورتحال دیکھ کر ہمیں یقین ہو گیا کہ کوفیوں نے جس طرح اس وقت بے وفائی کی تھی، آج 57 اسلامی ملک کے سربراہ جو گدوں کی طرح اپنے منصبوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کبھی بھی فلسطین کے لیے کوئی بھی آواز نہیں نکالیں گے، چاہے تو ایک بچہ بھی فلسطین کا جو ہے وہ نہ بچے، کبھی بھی ان کی زبان سے فلسطین کا نام نہیں نکلے گا۔ اور ہم غافل اور جو ہے وہ اپنی طرف سے ہزاروں امیدیں لگائے بیٹھے ہیں کہ ہم جو ہے وہ فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہمارے ملک کی صورتحال تو یہ ہے کہ ہمارے گراؤنڈ میں لوگ فلسطین کا جھنڈا لے کے نہیں جانے دیتے، تو فلسطین کی حمایت کرنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ فلسطین کا نعرہ نہیں لگانے دیتے، فلسطین کی حمایت کرنا اور ان مظلوم لوگوں کی مدد کرنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ اور رمضان المبارک آ رہا ہے تو اس کے استقبال کی یہ بھی تیاری کریں، اگر آپ نے زکوٰۃ ادا نہیں کی تو خدا را زکوٰۃ ادا کریں۔ ہمارے لوگوں میں سوچ ہوتی ہے، ہماری یہ سوچ ہوتی ہے کہ رمضان برکت والا مہینہ ہے اور رمضان کا آخری عشرہ جو ہے وہ اور زیادہ برکت والا ہوگا، تو اس میں ہم زکوٰۃ دیں گے تو ہمیں ثواب زیادہ ملے گا۔ یہ بات بھی بالکل درست ہے، لیکن میری بات اگر مانیں تو رمضان المبارک سے پہلے اپنی زکوٰۃ ادا کریں اور لوگوں کے جو ہے وہ راشن کا انتظام کریں۔ ہیں ایسے گھر کہ جہاں رمضان المبارک کے راشن کا اچھے طریقے سے انتظام نہیں ہو پاتا، غربت کی وجہ سے، حالات کی وجہ سے، اور ہم کہتے ہیں جی ہماری حکومت جو ہے وہ مدد کر رہی ہے۔ عوام کو بھکاری بنانے سے غربت ختم نہیں ہوتی، عوام کو خود مختار بنانے سے غربت ختم ہوتی ہے۔ یہ اتنا خرچہ جو کیا جاتا ہے، کبھی جو فنڈ کی صورت میں، کبھی یہ کس کی صورت میں، اگر یہ سارا بجٹ اکٹھا کر کے ان بے مہار تاجروں کو دیا جائے اور ان کے اوپر تھوڑی سی پابندی کی جائے کہ وہ رمضان المبارک کا تھوڑا سا تو حیا کریں، خیال کریں کہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور یہ لوگوں کی زندگی کو اجاڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ رمضان المبارک میں اس قدر بے تحاشا مہنگائی کی جاتی ہے کہ یہ برکت اور عظمت اور رحمت والا مہینہ حضور کے غلاموں کے لیے زحمت کا بنا دیا جاتا ہے، اور پھر یہ بے شرم لوگ پتہ نہیں کس منہ کے ساتھ رسول اللہ کے در پہ اوپر جا کر کہتے ہیں جی ہمیں مبارک دو، ہم عمرہ کر کے آئے ہیں۔ کس بات کی مبارک ہے کہ رسول اللہ کی امت کو رلا کر اور ان کے خون کے آنسو بہا کر تم اگر سرکار کے در پہ اوپر جاؤ گے اور تم سمجھتے ہو کہ اللہ کے رسول کی نظر رحمت ہوگی، رسول اللہ تو ایسے کسی غلام کو قبول ہی نہیں کریں گے۔ بہرحال میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ آپ رمضان المبارک میں اور وہ بھی آخری عشرے میں لوگوں کو زکوٰۃ دیں، تو اس سے پہلے اگر آپ ابھی زکوٰۃ نکال کر ان لوگوں کو دیں تاکہ ان کا رمضان المبارک جو ہے وہ اچھے طریقے کے ساتھ گزر جائے، تو میرا یہ خیال ہے کہ رمضان المبارک میں دینے سے زیادہ ثواب ہوگا۔ اور سب مخیر حضرات جو ہیں وہ تیار ہیں کہ رمضان المبارک میں افطار پارٹی ہوگی، افطاری بھی کرائیں گے، تو یہ بھی بڑا ثواب کا کام ہے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی بندے نے
روزے دار کو روزہ افطار کروایا اگرچہ ایک کھجور کے ساتھ، تو جتنا اللہ روزے دار کو ثواب عطا فرمائے گا اتنا اس افطار کرانے والے کو بھی ثواب ملے گا۔ لیکن ایک دوسری صورتحال بھی ہے، اگر آپ قبول کر لیں تو سبحان اللہ، اور اگر آپ قبول نہ کریں تو میں آپ کو افطار سے روک نہیں رہا کہ افطاری نہ کروائیں۔ دوسری صورتحال یہ ہے، افطاری کی صورتحال یہ ہے کہ اگر جب آپ افطاری کرائیں گے، سینکڑوں کی تعداد میں لوگ آئیں گے، افطاری کر کے جائیں گے، کسی کا روزہ ہوگا کسی کا روزہ نہیں ہوگا، اور لوگ واہ واہ بھی کر دیں گے، لیکن جتنا خرچہ آپ نے افطاری میں کرنا ہے اتنے خرچے میں کسی 2 یا 3 گھر والوں کا پورا رمضان المبارک کا راشن بنتا ہے۔ اگر آپ ہمت کریں اور اپنے دل کو حوصلہ دیں، کیونکہ یہ کام مشکل ہے، ہمارا نفس اس بات کو قبول نہیں کرتا، کیونکہ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو واہ واہ نہیں ہوگی۔ افطار پارٹی میں خوش آمدی لوگ واہ واہ بھی کر دیتے ہیں نا، جی کیا بات ہے جی، آپ نے تو یہ کر دیا وہ کر دیا، ٹھیک ہے، لیکن اس بات میں نا واہ واہ نہیں ہوتی، اور یہ بندے کے دل کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ یار میری واہ واہ نہیں ہوگی۔ اگرچہ لوگ تمہاری واہ واہ نہیں کریں گے اور تم نے عمل یہ کر دیا تو رب، رسول اور اس کے فرشتے واہ واہ تمہاری ضرور کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی حقیقت میں ہے استقبال رمضان، کہ اپنے آپ کو بدلیں، ورنہ رمضان تو پہلے بھی آیا ہے اور اللہ نے ہمیں لمبی زندگی دی تو بعد میں بھی آئے گا، لیکن اگر تیاری نہ کی تو جس طرح کوئی معزز مہمان آئے اور بندہ اس کا استقبال نہ کرے، آ کر وہ چلا جاتا ہے لیکن دل میں اس کی ناراضگی رہتی ہے، تو اسی طرح اگر ہم نے رمضان کی تیاری نہ کی، یہ تو آئے گا اور برکتیں اور رحمتیں بکھیرتا ہوا چلا جائے گا، لیکن ہم کو حصہ نہیں ملے گا۔ حصہ حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس عظمت اور برکت والے رمضان کا استقبال کریں، عقیدت اور محبت کے ساتھ۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔